بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں اور بہوؤں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارک کو بیان کرتے تو کہتے کہ آپ گھنی اور لمبی پلکوں والے تھے، گھنی اور لمبی پلکوں والے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلک گھنے اور لمبے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے پلک لمبے اور گھنے تھے۔ فائدے کے طور پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ پلکوں پر بال بہت تھے اور لمبے تھے، پلکوں پر بال جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے اور بال لمبے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ پلک پر بال خوب گھنے تھے اور لمبے تھے اور باریک تھے۔ خیال رہے کہ پلکوں پر گھنے بالوں کا ہونا آنکھ اور چہرے کے حسن کی علامت ہے، پلکوں پر بال کا نہ ہونا یا کم ہونا آنکھ کے مرض کی علامت ہے۔ خدائے پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امراض جسمانی سے محفوظ رکھا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بہوؤں ملے ہوئے تھے، جو دونوں بہویں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دونوں کیا تھی؟ ملی ہوئی تھی۔ حضرت حسن نے اپنے ماموں سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہو مبارک باریک اور کوس نما، ٹھیک ہے نا جی، اور کیا تھے؟ باریک تھے۔ جیسے کوس ہوتی ہے نا جی آسمان کے اوپر، ویسے کوس تھی اور باریک تھے، اور آپس میں دونوں بہویں جو ہیں وہ کیا تھی؟ ملی ہوئی تھی۔ بہقی نے ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہوؤں مبارک باریک تھے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہوؤں بالوں سے پر لمبے اور ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، بہوؤں کے بال جو ہے وہ لمبے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے، بہوؤں کے بال جو ہے وہ لمبے بھی تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بہوؤں حقیقتاً ملے ہوئے نہ تھے، دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا جو دور سے نظر نہ آتا تھا تا وقت کے غور سے نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دونوں ملے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی شخص دور سے دیکھے تو اس کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ملے ہوئے نہ ہوتے، ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا۔ چنانچہ ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں غیر قرن کا لفظ آ رہا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ دونوں بہویں ملے ہوئے نہ تھے، ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ملے ہوئے نہ تھے، فاصلہ تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہوؤں کا ملنا پسندیدہ نہیں ہے، عرب بہوؤں کے ملنے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک فصل قابل تعریف اور قابل حسن سمجھا جاتا تھا، اور جن روایتوں میں بہوؤں کے ملے ہوئے ہونے کا ذکر ہے، ان کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل وہ فاصلہ جو ہلکا سا تھا بلا غور کے نظر نہ آتا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ ملا ہوا نہ تھا۔ چنانچہ ابو صالح دمشقی کی بھی یہی رائے ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ شارح شمائل نے بھی لکھا ہے کہ دونوں بہوؤں کے درمیان فصل تھا کہ عرب لمبے بہوؤں کو مکروہ اور اہل قیافہ اسے مذموم سمجھتے تھے۔ خلاصہ ان روایتوں کا یہ ہوا کہ آپ کے بہوؤں بالوں سے بھرے ہوئے تھے اور کوس نما، دونوں طرف سے کمال کی طرح ٹیڑھے اور بالکل ملے ہوئے نہ تھے۔ خلاصہ یہ نکلا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہوؤں کو اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ ملے ہوئے، حالانکہ ملے ہوئے نہ تھے بلکہ بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا، اور بہوؤں کے اندر بال جو ہیں وہ بکثرت تھے اور باریک تھے، باریک بہویں تھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ بہویں جو ہیں وہ آپس ایسے تھیں کہ جیسے کوس نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کوس ہم آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں، کوس قزح، اس کی طرح جو ہے وہ بہویں ایسے بنی ہوئی تھی بالکل، اور جو ہے وہ باریک تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہوؤں اور پلکوں کا بیان تھا کہ جس کو صحابہ کرام نے نقل کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔